السلام علیکم۔ ہم آپ کو لائف ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات صحت کی خبریں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے نیوز چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو فوری کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ پہلے اہم خبروں کی تفصیل۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے اوجھا کیمپس میں نرسنگ کے سالانہ امتحان میں میل نرس دوران علاج فوت نہیں ہوا۔ یونیورسٹی کے ترجمان نے اس بارے میں تفصیلات جاری کر کے منفی مہم چلانے والوں کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ کی ویب سائٹ سمیت امتحانی نتائج اور سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ ہٹائے جانے والی خلاف قانون کنٹرولر کی جانب سے نئی انتظامیہ کو نام منتقل کرنے کا سنگین معاملہ۔ نتائج میں تاخیر کا خدشہ۔ سکھر کے سرکاری ہسپتال سے چوری شدہ ادویہ سرکاری ڈاکٹر کی نجی کار سے برآمد۔ محکمہ صحت کے اکاؤنٹ آفیسر خلیل بھٹو دوبارہ تقرری کے باوجود جوائننگ دینے میں ناکام۔ گریڈ 19 کے افسر میرپور خاص کے سول سرجن بنا دیے گئے۔ پاکستان نرسنگ کونسل اسلام آباد کے اجلاس میں خلاف قانون رجسٹرار و دیگر کی جانب سے کمیٹی کے رکن ممبر سندھ اسمبلی محترمہ سعدیہ جاوید کے ساتھ تضحیک آمیز رویے پر سندھ اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی کا اجلاس 17 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے طویل عرصے سے تعینات خلاف قانون کنٹرولر سندھ ایگزامینیشن بورڈ خیرالنساء اکبر کو ہٹائے جانے کے بعد بورڈ کا آئی ٹی سسٹم مفلوج پایا گیا ہے۔ بورڈ کی انتظامیہ کے مطابق خیرالنساء اکبر کے نور نظر نومی وکاس، جنہیں انہوں نے اپنی طرح خلاف قانون نرسنگ کلینکل انسٹرکٹر کو بورڈ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے سیاہ و سفید کا مالک بنایا ہوا تھا، وہ تمام سسٹم کے پاس ورڈ ہمراہ لے گئے ہیں اور بار بار رابطے کے باوجود نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بورڈ کی نئی انتظامیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نرسنگ کے سالانہ امتحانات کے نتائج تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جبکہ محکمہ صحت سندھ کے اکاؤنٹ آفیسر گریڈ 17 کے خلیل احمد بھٹو جو 2 سال سے تقرری کے منتظر تھے، گزشتہ دنوں محکمہ صحت سندھ کی جانب سے اسکن ڈیزیز انسٹیٹیوٹ صدر میں ان کی تقرری کا حکم نامہ جاری ہوا، لیکن مذکورہ ادارے نے انہیں جوائننگ دینے سے انکار کر دیا اور ایک بار پھر وہ دوبارہ تقرری حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ ہم اپنے ایڈیٹر سراج امجدی سے اس کی تفصیل اپنے ناظرین کے معلومات کے لیے جانتے ہیں۔ جی سراج امجدی صاحب، بتائیں یہ کیا ماجرا ہے؟ خلیل احمد بھٹو محکمہ صحت سندھ کی ایک افسانوی شخصیت ہیں۔ پیدائشی طور پر ایڈونچرازم ان کی فطرت ہے، اسی لیے ان کا پورا پروفیشنل کیریئر ابتلا و آزمائش سے عبارت ہے، اور دکھ کی ہر گھڑی میں ہم نے ان سے ہمیشہ غیر مشروط تعاون کی کوشش کی۔ ان کا محکمہ صحت میں سفر کا آغاز پولیس اسپتال گارڈن کراچی میں وارڈ بوائے کی حیثیت سے شروع ہوا۔ وہ گریڈ 17 کے اکاؤنٹ افسر کیسے بن گئے، یہ ان سے ہی پوچھ لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ان کی حالیہ تقرری کی عملی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کورونا 19 کی عالمی فنڈ میں مبینہ خرد برد کے سنگین کے الزامات کا وہ ٹیگ ہے۔ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی جانب سے انہیں عطا کیا گیا۔ سابق سیکریٹری صحت کے تبادلے کے بعد خلیل احمد بھٹو نے ان کے قریبی حلقوں کے مطابق کسی بوری کے نذرانے کے عوض جن کے ہاتھوں میں محکمہ صحت کے ریموٹ کنٹرول کرنے کا بٹن بتایا جاتا ہے، ان تک رسائی حاصل کر کے خود کو جہاں سے ہٹائے گئے تھے، یعنی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کے دفتر میں تقرری اور بحالی کا پروانہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس موقع پر ان کے دوستوں کی جانب سے ضرورت سے زیادہ شادیانے بجانے پر ان کا یہ حکم نامہ جن قوتوں کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، انہی قوتوں کی جانب سے وہ حکم نامہ واپس لے لیا گیا۔ یہ خلیل احمد بھٹو کے لیے وہ لمحہ تھا جسے نہ وہ نگل سکتے تھے اور نہ اگل سکتے تھے، لیکن مضبوط اعصاب کے مالک خلیل احمد بھٹو نے اس جھٹکے کو برداشت کر کے اس بار اپنی پرانی جگہ پر تعینات اقبال احمد کو اسکن انسٹیٹیوٹ بھجوانے کے بجائے خود وہاں جانے کا تقرر نامہ حاصل کیا۔ لیکن ہماری معلومات کے مطابق انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ کی جانب سے بحث و تمیز کے باوجود وہ جوائننگ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ مذکورہ انسٹیٹیوٹ میں ماضی قریب میں خلاف قانون متنازع اکاؤنٹنٹ عبدالوہاب یوسفانی نے مالی اختیارات رکھنے والے ایک سابق افسر کو جو زخم لگائے ہیں، موجودہ انتظامیہ اسے ابھی بھلا نہیں سکی ہے۔ قصہ مختصر جو بات میں نے اس ہفتے کی اپنی ہیلتھ ڈائری میں آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ جس طریقے سے محکمہ صحت میں نائی، مالی، مارچری اٹینڈنٹ، وارڈ بوائے، ویکسینیٹر اور دوسرے کیٹیگری میں بھرتی ہونے والوں نے بعد میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کس طرح سے بنے، یہ ایک محکمہ صحت سندھ کا بہت بڑا اسکینڈل ہے جس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سراج امجدی صاحب کے تبصرے کے بعد ہم آپ کو سول ہسپتال سکھر سے چوری ہونے والی سرکاری دوا کی برآمدگی کی ویڈیو دکھا رہے ہیں جو ہسپتال کے ایک سرکاری ڈاکٹر کی نجی کار سے برآمد ہوئی۔ اس پر کارروائی کی تفصیل ویڈیو میں ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ خبروں کی تفصیلات کے مطابق ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ترجمان کی جانب سے بدھ کے روز جاری تحریری وضاحت میں یونیورسٹی کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی سے الحاق شدہ نرسنگ کالجز کے سالانہ امتحانات کے حوالے سے غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ افواہوں پر مبنی خبروں اور سوشل میڈیا کی پوسٹوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے الحاق شدہ نجی نرسنگ اسکول کے طالب علم امیر بخش RN-BSN کے پہلے سال کے امیدوار کو کیمپس کے ملحقہ ہسپتال کی ایمرجنسی میں امتحانی پرچے کے دوران لایا گیا۔ تشخیصی رپورٹ کے مطابق مذکورہ طالب علم کو ہائپوگلیسیمیا نہیں ہوا تھا اور اس کا علاج نہیں کیا گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ امیر بخش کو سینے میں درد، بہت زیادہ پسینے اور ہائپو ٹینشن کے ساتھ لایا گیا تھا اور دل کو خون کی فراہمی بند ہو جانے کے باعث شعبہ ایمرجنسی اور شعبہ امراض قلب کے ڈاکٹرز نے ان کی جان بچائی اور ہسپتال میں بغیر ڈپازٹ ان کی جان بچانے کے لیے کورنری کیئر یونٹ میں داخلے کی ہدایت کی گئی۔ ان کے جو دوست انہیں ہسپتال لائے تھے وہ امیر بخش کو قومی ادارہ امراض قلب لے جانا چاہتے تھے۔ ان دوستوں کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ وہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے برعکس انہیں ہسپتال سے لے گئے۔ امیر بخش جب تک ہسپتال میں رہے، امیر بخش کی فیملی کا کوئی ممبر ہسپتال میں موجود نہیں تھا، لہٰذا امیر بخش نہ ہسپتال میں نہ امتحان کے مرکز میں فوت ہوئے۔ جبکہ ڈاؤ یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات نے آج 11 اگست 2022 کو ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملتوی شدہ پرچوں کی امتحانی نئی تاریخ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ حکومت سندھ کی جانب سے ڈاکٹر شیرو موتی سینئر میڈیکل آفیسر BS-19 ڈاکٹر روت کے ایم فوز سول ہسپتال کراچی کو سول ہسپتال میرپور خاص کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور سول سرجن مقرر کر دیا گیا ہے۔ کل کے خبر نامے میں پاکستان نرسنگ کونسل پر سراج امجدی کا خصوصی تبصرہ اور کوئٹہ کے ہسپتال کی وضاحت شامل ہوگی۔ وقت ختم ہوا، خدا حافظ۔